گھر توڑنا ایک لمحے کا کام ہے لیکن اسے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گھر زیادہ تر غصے اور جذباتی رد عمل سے ٹوٹتا ہے۔ فوراً جواب نہ دیں، بات کو بڑھنے سے روکیں، خاموشی اختیار کریں، کیونکہ خاموشی اختیار کرنا کمزوری نہیں ہوتی بلکہ آپ کی سمجھداری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، شوہر آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ویڈیو آگے تک ضرور دیکھیں بغیر اسکپ کیے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو ہر عورت کو جاننی چاہیے۔ اور اگر وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے تو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے، لیکن زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غصہ اور فاصلے اس رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اکثر ہمیں اس چیز کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹ بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اپنے اس رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سب کی دعاؤں سے پہلے سے صحت مند ہوں۔ تو چلیے اس ویڈیو کا سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے اپنا رشتہ ٹھیک کرنے کے لیے کرنا ہے وہ ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا۔ جی ہاں، جب آپ کا شوہر غصہ کرے تو آپ نے فوراً غصہ نہیں کرنا، آپ نے فوراً جواب نہیں دینا، آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں، اپنے دل اور دماغ دونوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ میں جانتی ہوں یہ کہ مشکل کام ہے، کیونکہ اکثر خواتین جب شوہر غصے میں آتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ جاتی ہیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنا غصہ کنٹرول رکھنا ہے، اور اس رشتے کو بچانے کے لیے یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے۔ یاد رکھیں، ایک لمحے کا غصہ سالوں کا رشتہ خراب کر دیتا ہے، اور یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ جب آپ کا شوہر غصے میں ہو تو آپ نے فوراً غصے میں نہیں آنا، بلکہ اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنا اور ٹھنڈے دل سے اس کی بات سننی ہے۔ اب نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اپنے شوہر کو عزت دیں۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ مرد محبت سے پہلے عزت چاہتا ہے۔ اپنے شوہر کی بات کو اہمیت دیں، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں، کیونکہ جہاں عزت ہوتی ہے وہاں محبت خود آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں، اگر آپ کا شوہر آپ کو عزت نہ دے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کو بھی برا لگے گا، اور محبت تو دل سے ویسے ہی نکل جائے گی۔ اس لیے اس رشتے میں عزت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے شوہر کو وہ عزت دیں جس کا وہ حقدار ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ عزت دیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی گھر میں کیا اہمیت ہے۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ ہے، شکایت کم کریں۔ اپنے شوہر سے شکایت کم کریں، ہر وقت شکایتیں نہ کرتے رہیں کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ میرا خیال نہیں رکھتے۔ ہر وقت شکایت کرنے سے رشتہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ شوہر سے اور زیادہ دور ہو جائیں گی، اور وہ آپ کو بالکل بھی اہمیت اور توجہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے، وہ یہی سوچے گا کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، شکایتیں کرنا، ہر وقت گلے کرنا، گھر کے والوں کی شکایتیں، دوسری شکایتیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ شکایتیں کرنا کم کر دیں، بلکہ اس طرح سے بات کریں کہ آپ میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے، اگر آپ میرے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو مجھے اچھا لگے گا، مجھے آپ کے ساتھ کھانا کھانا اچھا لگتا ہے، مجھے آپ کے ساتھ گھومنا اچھا لگتا ہے۔ یہ جملے شوہر کو اچھے لگیں گے اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ رویہ بہتر کرے گا۔ آپ اپنے شوہر کو تھوڑا ٹائم دیں اور ان کے ساتھ بالکل شکایتیں کرنا بند کر دیں۔ کچھ تھوڑا سا ہفتے کا 2 ہفتے کا ٹائم دیں اور اس کو بالکل شکایتیں کرنا بند کر دیں۔ ان کو اگر وہ آپ کو توجہ دیتی ہیں نہیں دیتے، بالکل بھی نہ اس چیز کو اگنور کر دیں۔ وہ آتے ہیں، ان سے ہنس کے ملے، اپنا رویہ زیادہ اچھا رکھیں۔ وہ آئیں، ان کو پانی پوچھیں، کھانا پوچھیں اور بس بیٹھ جائیں۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ اب آپ ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، آپ مجھے توجہ نہیں دے رہے، آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے، ایسا کوئی جملہ استعمال نہ کریں۔ آپ صرف 2 ہفتے کا یہ چیلنج اپنے آپ کو دیں اور شوہر سے شکایتیں کرنا بند کر دیں، اور بالکل نارمل رہیں، بالکل نارمل انداز میں ان کا خیال رکھیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا، کپڑے استری کر کے دیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں، لیکن شکایت نہ کریں۔ تو یقین کریں، میں آپ کو پورے
کرتی ہوں کہ یہ پوری طریقے سے یہ میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد آپ خود ہی اپنے شوہر کے رویے میں تبدیلی دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 2 ہفتے تک اپنے خامن سے کوئی شکایت نہیں کرنی اور اپنا رویہ بالکل نارمل رکھنا ہے، بہت اچھا رکھنا ہے۔ تو آپ خود ہی اس کومنٹ میں مجھے بتائیں گی کہ آپ نے جو بتایا تھا وہ واقعی بہت اچھا تھا اور ہم نے ایسے کیا اور ہمارے شوہر کے رویے میں بہت تبدیلی آئی اور وہ پہلے سے زیادہ اچھے رویے کے ساتھ ہمارے سے بات کر رہا ہے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بات چیت جاری رکھیں۔ اگر آپ دونوں میں لڑائی جھگڑا یا کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں تو بات چیت کرنا بالکل بند نہ کریں۔ جہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی، اور آپ نے کمنٹ میں یہ بھی ضرور لکھنا ہے کہ آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں۔ یہاں میری بیٹی نے دراز سے آن لائن یہ ویکس مشین منگوائی تھی، تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بس بہت اچھی ہے، یہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور آرڈر کریں اور ضرور منگوائیں۔ تو چلیے میں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتی ہوں، کیونکہ بات چیت جاری رکھے۔ بعض جگہوں پر خاموش رہنا بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کی اس میں عزت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات میاں بیوی کے رشتے میں خاموشی سب سے خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ اپنے دل کی بات کھل کے کریں، دل میں نہ رکھیں، غصے میں نہ آئیں، اپنا لہجہ نرم رکھیں۔ خاموش رہنے سے فاصلے بڑھتے ہیں، اس لیے میاں بیوی کے رشتے میں خاموشی بعض جگہوں پر اچھی ہوتی ہے لیکن بعض جگہوں پر بہت بری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ بات چیت ختم کر دیں گے تو فاصلے اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور زیادہ ایک دوسرے سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپس میں بات چیت ضرور رکھیں، بالکل قطع تعلق نہ ہوں اور خاموشی اختیار نہ کریں۔ خامن سے تھوڑے تھوڑے وقفے پہ بات چیت کرتی رہیں، ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں نے غلط بھی کیا ہے تو یہ میرے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھ رہی ہے اور بات کر رہی ہے، تو دیکھیے گا تو کچھ ہی دیر بعد ان کا بھی رویہ جو نارمل ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ بھی آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دیں گے۔ بعض دفعہ رشتہ بات چیت سے جیتتا ہے اور خاموشی سے ہارتا ہے، اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ نمبر 5 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے دعا اور صبر۔ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں۔ کوئی بندہ کوئی بھی آپ کو کسی طرح کا حل نہیں بتا سکتا، لیکن جب آپ اللہ کے آگے رو کے اپنی مشکل بتائیں گی تو وہ اس کا حل ضرور نکالے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، دعا کریں اور صبر سے کام لیں، اور روزانہ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا میں آپ کو سکرین پہ لکھ دوں گی اور جو اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اے اللہ، میرے شوہر اور میرے گھر کو درست کر دے اور ہمارے گھر کو درست کر دے اور ہمارے درمیان میں محبت اور رحمت پیدا فرما۔ یقین کریں اللہ کی اس دعا سے آپ کے گھر میں انشاءاللہ ضرور رحمت اور آپ دونوں کے رشتے میں پیار پیدا ہوگا۔ گھر صرف ایک شخص کے بدلنے سے نہیں بچتا، لیکن اگر ایک انسان سمجھداری، صبر اور نرمی اختیار کرے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ گھر توڑنا آسان ہے لیکن اسے بچانے کے لیے اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور وہ دل یقیناً ایک عورت کو ہی کرنا پڑے گا، اور آپ ہی اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ کو ہی کوشش کرنے کریں گے۔ یقین کریں خاوند کے گھر کا راج ہی اور ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لڑکے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خاوند کے گھر میں مل جل کے رہیں اور اس کی باتوں پر مل جل کر رہیں اور اپنا گھر جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ شادی کے بعد اصل گھر ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کا نہیں ہوتا، خاوند کا ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر میں وہی باتیں بعد میں چبھتی ہیں جو پہلے نہیں چبھتی۔ اللہ حافظ۔